اور اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ سب ہو رہا ہے اور یہ چلتا چلا جا رہا ہے. مجلس اور عزاداری کو ہم صرف یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اس کو زندہ خود خدا نے رکھا ہوا ہے. ہم یوٹیلائز ہو رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں. ہم کچھ نہیں کرتے. ہمارا کام نہیں ہے یہ کام سید الشہداء کا ہے. آپ کے سامنے اتنی مجلسیں ہوتی ہیں, اتنی نظر و نیاز ہوتی ہے, اتنا انسان آتا ہے, اور آپ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے, کوئی یہاں تو نہیں ہو رہا. اور پھر جب آپ کربلا جاتے ہیں اور اربعین کو دیکھتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امام کی حکومت کسے کہتے ہیں. یعنی وہ جو 80 کلومیٹر کا جو پیچ ہے وہ بیسیکلی پریکٹیکل آج کے مین اور مشین کے دور میں آپ کو بتاتا ہے کہ امام کی حکومت ایسی ہوتی ہے جس میں ملینئر بھی واک کر رہا ہے, فقیر بھی چل رہا ہے, ہر آدمی چل رہا ہے, اور ہر آدمی اپنے پورے وجود سے امام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. ایک موقف لگا ہوا ہے جو ڈیلی کی ہزاروں ڈالر لاکھوں ڈالر کا خرچہ ڈیلی کر رہا ہے, اور ایک موقف وہ بھی ہے جہاں ایک بچی صرف ٹیشو پیپر لے کے کھڑی ہوئی ہے. حسین کے نزدیک دونوں برابر ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ برابری جو ہے وہ یہ امام حسین دے سکتے ہیں. کیوں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ روز عاشورہ برابری دی ہے جون کو بھی اور حبیب ابن مظاہر کو بھی. مادے میں رہیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو یہ محسوس کرنا پڑے گا. دنیا کا میڈیا اس لیے تو اترا ہوا ہوتا ہے اربعین پہ. یہ انڈرسٹینڈ ابھی تک دنیا چھپاتی رہی ہے, نہ دکھائیں, بٹ اسٹل آپ کے سامنے جرنلسٹ آ رہے ہیں, دنیا کو یہ خبر آہستہ آہستہ مل رہی ہے. اور اب انشاءاللہ تو حالات ایسے ہیں کہ دنیا اور زیادہ فوکس ہوگی کہ یہ حسین کون ہے کہ جو 61 ہجری میں آیا تھا اور ابھی تک لوگ اس کے راستے پر اپنے آپ کو کٹانے کے لیے تیار ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ پریکٹیکل امپلیمنٹ کریں, سید الشہداء سے مانوی رابطہ کریٹ کریں. سید الشہداء ہی وہ مانوی راستہ ہے کہ جو انسان کو متصل کر سکتا ہے. امام کسی کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے. اقبال الاعمال میں روایت ہے باب زیارت کے باب کے اندر کہ جو شخص سید الشہداء کی زیارت پہ جاتا ہے امام اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں. امام پہچانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے میں آ رہا ہوں, نو بڈی نوز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ ہی نوز ہوز کمنگ. وہ جان رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے. تو اپنے آپ کو آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں, کاشان کے ایک عالم دین تھے, مجلس پڑھتے تھے, مشہور خطیب تھے. اچانک سے ایک بوڑھی سی خاتون جو تھی وہاں پر, اس نے ان کو روکا کہ شیخ ہماری بھی مجلس پڑھ دیں. انہوں نے اپنا اسکیجول دیکھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے اسکیجول میں جگہ نہیں ہے, میں مجلس پڑھا ہوں. تو ان کا کہا کسی بھی وقت پڑھ دیں, بس تھوڑی سی مجلس پڑھ دیں, مصائب پڑھ دیا کریں آگے. انہوں نے جب اپنا دیکھا تو انہوں نے بولا دیکھا میرے پاس جو ہے نا وہ ظہر کے تھوڑا پہلے کا وقت ہے, دن کا وقت ہے, میں ظہر کے بعد یا کچھ ایسے تھوڑی دیر ہے. عموماً اس ٹائم استراحت کا ٹائم ہوتا ہے, دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے. میں اس ٹائم کہا ٹھیک ہے, آتے رہے پڑھتے رہے. بوڑھی سی خواتین تھیں, محلے کی بزرگ خواتین بیٹھی ہوتی تھیں, یہ مصائب پڑھتے تھے چلے جاتے تھے. روز عاشور ان کا اسکیجول یہ تھا کہ یہ جتنی بھی مجالس ہیں وہ ظہر اثر سے پہلے پڑھ دیتے تھے.